آپ غور ہی نہیں فرما رہے. انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. عربی بولنے والوں کو رسول کی عربی کی سمجھ نہیں آتی, اور آج بندے اردو میں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اردو میں قرآن پڑھیں گے تو اردو میں سمجھ آ جائے گا. تو یہ قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ شیعہ جوان بالخصوص سمجھیں, آج کل کچھ افراد ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ترجمے سے پڑھ لو تو سمجھ آ جائے. آج کل تو بڑا جدید زمانہ ہے. جس بندے کو اردو نہیں آتی نا, اسے اینڈرائیڈ موبائل آئی فون استعمال کرنا آتا ہے. اسے پتہ ہے کہ واٹس ایپ کیسے بنایا جاتا ہے, اسے بہت خبر ہے. تو ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ابھی بتا دوں کہ قرآن کیسے کیسے سمجھ آتا ہے. غور فرمائیے. پرانے زمانے میں آج بھی کئی بندوں نے رکھے ہوئے ہیں, توجہ فرمائیے. میں نے ایک MNA کے پاس دیکھا ہے ٹچ موبائل, وہ بٹنوں والا موبائل پرانا جو تھا. تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی نا. جی اس سے لوکیشن نہیں پکڑی جاتی, تو میں نے یہ بٹنوں والا رکھ لیا. اچھا پھر یہ ہے, آپ وہ اپنے اینڈرائیڈ فون سے وہ بٹنوں والے فون پہ تصویر بھیجیں, آپ کی طرف سے چلی جائے گی, اس میں نہیں پہنچی. تھوڑا حوصلہ کر کے سن لیں, توجہ. اس پہ ایک میسج آئے گا, غلام عباس, وہ لکھا ہوگا ناٹ سپورٹڈ کانٹینٹ, کہ یہ جو آپ نے میسج آپ کو آیا نا, آپ کے موبائل میں اسے کھولنے کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ آپ کے فون پہ لکھا جائے, ادھر سے آگے ہے, ادھر وہ پڑھا نہیں جائے, کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو اس میں تھی جہاں سے بھیجا گیا. قرآن بھی اسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں وہی صلاحیت ہو جو بھیجنے والے میں ہے. یار اس سے آسان کیا کروں. ہر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا, تو بندے اردو میں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اردو میں قرآن پڑھ کے سمجھ جائیں. تو میں وہاں پہ پھر آپ کو لے آتا ہوں کہ لفظ جب منصوب بدلتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. لفظ امام میرے مولا علی کے ساتھ ہوگا نا, یہ شیعہ سنی سارے مانیں گے. لفظ امام اگر مولا علی کے ساتھ ہے تو اس کے معنی اور ہیں, اگر پیش نماز کے ساتھ ہے تو اس کے معنی اور ہیں. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا. لفظ رسول اگر نو کے ساتھ ہے تو اس کے معنی اور ہیں. لفظ رسول اگر مصطفیٰ کے ساتھ ہے, توجہ فرمائیے, تو اس کے معنی اور ہیں. اور اللہ جب عطا کرتا ہے پھر وہیں پہ بات ہے, پھر وہ ظرفیت دیکھتا ہے کہ کس میں کتنی ظرفیت ہے, اس کے مطابق پھر وہ توجہ اس میں اتنا ہی رکھتا ہے جتنی اس کی ظرفیت ہوتی. میں دیکھ رہا ہوں چہرے کچھ غیر متوجہ ہیں. اب بات میں کہنے جا رہا ہوں. میرے محترم سامعین, ظرفیت پہ بات ہو رہی. ظرفیت میں یہ ہے کہ جس میں جتنا آئے گا اس میں اتنا ہی رکھا جائے گا. مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے اکیلے سلمان کو بلا کر علی اس کے کان میں باتیں کرتے تھے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, آواز بچاؤ گے تو گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. اکیلے سلمان کے کان میں میرے مولا علی باتیں کرتے تھے. ایک بندے کا واجی اعتراض ہو گیا, اس نے کہا سرکار, ماننے والا تھا, مولا ہی تھا, کہنے لگا سرکار آپ سلمان کے کان میں باتیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں سلمان کے کان میں جو ہمارے کان میں نہیں کہا جا سکتا؟ فرمایا میرے فضائل. کون سن رہا ہے؟ میرے فضائل. تو سرکار ہمیں بھی سنا دیں. فرمایا نہیں, تم میں ظرفیت نہیں ہے, تم برداشت نہیں کر سکتے. کہنے لگا مولا میرا وعدہ ہو گیا, میں برداشت کروں گا. فرمایا تیرا ٹوٹ جائے گا وعدہ. کہنے لگا مولا ایک فضیلت میرے کان میں سنا دے. مولا نے فرمایا چل
تو مانگنے والا ہے، ماننے والا ہے، قریب آ، ایک فضیلت تمہیں سناتے ہیں۔ مالک نے قریب بولا کہ کان میں ایک فضیلت سنا دی۔ فضیلت سن کے گھر چلا گیا، پہلے دوست سے ملا تو کہنے لگا دوست کو سنا دوں، وہ ہیجان برپا ہو گیا، اندر بے چینی ہو رہی تھی۔ جیسے نئے نئے بندے کتاب پڑھتے ہیں نا تو ایک صفحہ پڑھ لیں تو ان کا دل چاہتا ہے پورے محلے کو سنائیں، پوری برادری کو سنائیں، آج میں نے یہ پڑھا ہے، آج میں نے یہ پڑھا ہے، اور جو کتاب پڑھتے ہیں وہی عقیدہ بن جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صفحہ برداشت نہیں ہوتا، اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا نہیں دوست کو نہیں بتانا، مولا نے منع کیا۔ پھر سوچا بھائی کو سنا دوں، کہ نہیں مولا نے منع کیا۔ بیٹے کو پھر نہیں، مولا نے منع فرمایا۔ پھر اس کے پاس چلا گیا جسے سب کچھ بتاتا تھا، پتہ ہے تو جسے سب کچھ بتاتا تھا۔ پھر سوچا نہیں، مولا نے منع کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نکل، احد پہاڑ کے سامنے آ گیا، کہنے لگا مولا نے تو بندوں سے ہی منع کیا تھا، یہ تو پہاڑ ہے۔ مولا کی فضیلت کے لیے ایک آدمی صاحب منہ کھلا، پہلا لفظ کیا، پہلا حرف ابھی ہونٹ پہ تھا، پہاڑ پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ مولا کو بتایا گیا، مولا تشریف لائے، مولا نے اپنی نالین کی نوک لگائی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مولا نے فرمایا منع کیا تھا نا فضائل کسی کو نہ سنانا۔ کہنے لگا مولا بندوں سے منع کیا تھا، یہ تو پہاڑ ہے۔ مولا نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا وہ قرآن جو پہاڑ توڑتا ہے وہ میرے فضائل ہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، بسم اللہ آگے مولانا نے اپنی نال پاک کی نوک لگائی، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مولانا نے فرمایا سنا آپ جو میرے فضائل تھے، جو میں نے فضیلت سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانے لگا، پھر سوچنے لگا، مولا بھول گئی۔ فرمایا بھولی نہیں، ہم نے بھلا دی۔ مولا کیوں؟ فرمایا تم میں ظرفیت نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے غور، تم میں ظرفیت نہیں، تم ایک فضیلت برداشت نہیں کر سکے۔ مصطفیٰ نے پورا قرآن برداشت کیا۔ توجہ، فکرہ میں کہنے کے بعد چپ بندے کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے پورا قرآن برداشت کیا، اور پورے قرآن کو برداشت کرنے والے کو چپ کر کے جس نے 40 سال برداشت کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی جو سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش تھی۔ بسم اللہ کے دعا، بسم اللہ۔ کسی کو نہیں بتایا سرکار ابو طالب نے کہ ہمارے گھر میں رسول ہے۔ سرکار ابو طالب نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں سید الانبیاء ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں سید الانبیاء۔ اور یہ ظرفیت کیا ہے؟ آئیے ظرفیت پہ ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ حدیث قصہ آپ کو یاد ہے نا؟ اگر لطف نہ آئے نا تو میرے حق میں دعا نہ کرنا، اگر لطف آئے تو دل سے دعا کر دینا۔ توجہ فرمائیے کہ ایک اور ظرفیت بتاتا ہوں۔ حدیث قصہ میں تعارفی فکرہ ہے ایک اللہ کا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ پہلی ظرفیت چادر بطول یہ ہے کہ اس میں علی اور محمد اکٹھے آ جاتے ہیں۔ فکرہ ہی کھا گئے ہیں میرا۔ یہ ظرفیت قصائے سیدہ ہے کہ اس میں علی و مصطفیٰ، حسنین بھی ساتھ شامل، اور بات صرف حسنین کی نہیں۔ اگر صرف حسنین کی بات ہوتی تو ہوتا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا۔
یہاں پہ ہے بنوہا قبلہ، بنوہا جمع کا صیغہ، توجہ غور فرمائیے۔ اردو میں واحد جمع ہوتے ہیں، ایک ہو تو واحد، دو یا دو سے زیادہ تو پھر جمع ہے۔ عربی میں ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنی، دو سے زیادہ ہیں تو جمع ہے۔ حسنین تثنی ہے، جیسے ثقلین ہے، توجہ، حسنین بھی تثنی ہے، دو حسن ہو تو حسنین بنتا ہے، پریشان ہو گئے، دو حسن ہوں تو حسنین بنتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، دو حسن ہیں، دونوں شہزادوں کا نام حسن ہے، اسی لیے تو حسنین ہے۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک حسین ہے ایک حسن ہے، یہ کہہ رہا ہے دونوں حسن ہیں، نہیں، حسین کے نام کے نیچے جو دو نقطے ہیں نا وہ حسن کے احترام میں ہیں۔ شاباش جن کے ہاتھ اٹھے، بہت شکریہ جی، میں سب بسم اللہ نواز اسلام، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تثنی ہے، جیسے سبتین، ثقلین، ہاں، نورین، دارین، حسنین، توجہ فرمائیے گا، اور یاد رکھیے گا ایسے ہی حرمین بھی تثنی ہے، یہ بین الحرمین نہیں آپ سنتے، دو حرم، تو یہاں بھی میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہوں تو حسنین ہیں، حسین عباس کے ساتھ کھڑے ہوں تو حرمین ہیں۔ اسے سمجھ آئے یار، وہ ہاتھ اٹھائے، حسین میرے مولا عباس کے ساتھ ہوں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، حسین عباس کے ساتھ کھڑے، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ آپ جی ہیں رائے صاحب، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، توجہ فرمائیے گا۔ تو وہاں پہ تثنی نہیں ہے، وہاں پہ جمع ہے۔ جمع تب ہوتی ہے جب تین یا تین سے زیادہ ہو، بیٹے بیٹھے ہیں دو، اللہ صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے، یعنی بطول کے سارے بیٹے چادر کے نیچے ہیں۔ تو 11 چک والوں، اس علاقے والوں، یہ فکرہ یاد رکھنا، اب کسی سے نہ پوچھنا کہ ظہور کب ہوگا، چونکہ بطول کے سارے بیٹے چادر کے نیچے ہیں، جب سیدہ حجاب ہٹائے گی ظہور ہو جائے گا، یہ ظرفیت ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ابو طالب نے حجاب ہٹایا تو پہلا محمد نظر آیا، جی بسم اللہ، ابو طالب نے حجاب ہٹایا تو پہلا، یہاں پہ مجھے دو مصرے غلام عباس یاد آ گئے، بالکل بابا جی نئے مصرے ہیں۔ وجود مصطفیٰ کے معجزے اپنے بھی ہیں، لیکن وجود مصطفیٰ کے معجزے اپنے بھی ہیں، لیکن ابو طالب کا سایہ ہے تو سایہ کس طرح ہوگا؟ ابو طالب کا سایہ ہے تو سایہ، ابو طالب حجاب ہٹائیں تو پہلا محمد نظر آئے،